پروفیسر یونس انجم صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر تعلق ان کا ضلع اٹک سے ہے۔ ایبٹ آباد کالج میں درس و تدریس کے سلسلے سے 2014 تک یہ منسلک رہے ہیں۔ ایک کتاب بھی لکھی ہے پیاری اور پاکستان، جس میں پاکستان بننے کے وقت جو واقعات ہوئے وہ انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ بنے ہیں ہمارے مہمان، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، نوازش۔ آپ کے ٹیلی ویژن سے بڑا پرانا تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ وہ تعلق اب بھی قائم ہے، اور خاص طور پر میں اردو اور سنجیدگی جو اس میں اب بھی دیکھی جا سکتی سر، ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس پر قائم ہیں ابھی تک۔ سر جزاک اللہ۔ سر کتاب جو لکھی ظاہر ہے اس میں پاکستان بننے کے واقعات لکھے۔ 7 سال کی عمر تھی آپ کی جب پاکستان؟ نہیں، 7 سال نہیں تھی۔ اچھا، میری پیدائش ہے 1938 کی۔ 38 کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، دادا سنایا کرتے تھے، تو ایک داجی آ گئے، ابھی میں آپ کو فکر نہ کروں، بہت کچھ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ ہمیں یوں ہی کہانیاں سناتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ لیکن بہرحال یہ نئی نسل تک اگر میری کچھ باتیں پہنچ سکیں سر پلیز، تو مجھے بڑے بھی، میرا بہت دل خفا ہے یہ جو آپ سیلاب کی بات کی ہے، تو دعا کر سکتے ہیں، اور جتنی مدد ہم سے ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ پاکستان سے اللہ ان آفات کو دور کرے آمین، اور آئندہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو میری عمر اس وقت 1938 کی میں پیدائش ہے، اور اس وقت میں 9 سال کا تھا۔ تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کیسے کہانیاں سناتے ہیں اور یہ آپ کی یادداشت اتنی تیز ہے؟ بھئی یادداشت دیکھیں، جو حالات میں نے دیکھے، ایک تاریخ بن رہی تھی، ایک نیا ملک کریٹ ہونے جا رہا تھا، ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ اس تحریک کا کچھ حصہ میرے گھر کے اندر بھی موجود تھا، اور میں ہندوؤں کے محلے، پنڈتوں کے محلے میں رہتا تھا، اور ہمارے گھر کے ساتھ جو دیوار جڑی ہوئی تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ میری اس کتاب کو، اس پہ میں نہیں ابھی بات کرتا، میری اس کتاب کا موضوع کہ میں نے اس وقت بچہ بن کر جو کچھ دیکھا، بوڑھا بن گیا، بوڑھا ہو گیا، اور پھر بچہ بن کر قلم اٹھایا، تو میں نے ان واقعات کو لکھا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ تو ہندوؤں کے محلے میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک تھی جو مجھے اس وقت بہت کھٹکتی تھی، وہ قربانی تھی۔ گلی باندھ تھی، اور گلی کتنی تھی؟ کوئی 2 فٹ 2.5 فٹ کی گلی تھی، اسی میں سے پیری بھی گزرتی تھی، اس میں سے بچے بھی گزرتے تھے، اور ہم بھی گزرتے تھے۔ اور پیاری نام سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حسین و جمیل، میں نے کلاس میں ایک دفعہ بات کر دی کہ میں کتاب ختم ہونے والی پیاری اور پاکستان۔ اچھا جی، پیاری؟ ہیں پیاری، وہ میں نے کہا پڑھو گے تو پتہ چلے گا پیاری کون؟ وہ پیاری کون ہے۔ بہرحال وہ ایک بڑی کٹر قسم کی ہندو عورت تھی، باقی گھر میں جو رہنے والے افراد تھے اچھے تھے، تعلق اچھے تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ پاکستان کا نام اگر کوئی لے لے تو وہ بس اگر قریب ہو تو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ مثلا ایک دفعہ میں اپنے گھر سے باہر نکلتا، دوڑتا آیا تو آگے سے پیاری آ رہی تھی۔ اب اتنی گلی، تو وہ میری سپیڈ، تو میں ٹھا کر کے اس کے ٹکرایا اس کے بدن کے ساتھ۔ اس نے مجھے یہاں سے پکڑ کر، مٹی مویا، تو نے مجھے بھڑیشٹ کر دیا ہے۔ اب بھڑیشٹ اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، تو یہ ہندی زبان کا لفظ سے کہتے ہیں ناپاک ہو جانا۔ اچھا، اس کے جو اندر سے بدبو آئی تو میری ناک سے ہوتی ہوئی پورے بدن میں پھیل گئی۔ اب مجھے تھپڑ پڑا تو دور میرے دوست کھڑے تھے چھوٹے، ہم جلوس نکالنے کے لیے جا رہے تھے۔ یعنی 9 سال کی عمر میں آپ جلوس نکالتے تھے پاکستان؟ میں ابھی آتا ہوں اس طرف، وہ بچے مل کر نکالتے تھے، یہ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں میں۔ تو وہ میرے دیکھ کر ہنس رہے تھے سارے کہ آئیے پیاری سے ٹکرا گیا ہے۔ اچھا، میرا رنگ لال پیلا، اور مجھے اور کچھ نہ سمجھ آئی، تو میں ذرا دور جا کر تو میں نے نعرہ لگا دیا، پاکستان زندہ باد۔ تو وہ تو اس کے لیے ایک توپ کی گولا سمجھ لے۔ تو خیر ہم وہاں سے بھاگے، اس نے کوئی پتھر اٹھایا پھینکا، لیکن ہم نکل چکے تھے۔ میرے چچا، میرے سارا خاندان اس وقت مسلم لیگ میں تھا، اور میرے چچا ایک قصبہ تھا ہزرو، اب بہت بڑا قصبہ، چھوٹا قصبہ نہیں تھا، جلوس کی قیادت کرتے تھے، روزانہ جلوس نکلتا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے تحریک پاکستان میں اس طرح سے حصہ لیا
کہ میں سٹول اٹھا کے لے کے جاتا تھا، چچا اس پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ تقریر کیا کرتے تھے کہ اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو، لوگوں کو وہ گول سڑک تھی، اس کا چکر لگا کر پھر ہم جلوس جو ہے اختتام پر پہنچتا۔ اس کے بعد ہم یہ کرتے تھے بچے کہ اکٹھے ہو کے لائن میں پیچھے، جس طرح نرسری کے بچے نہیں پیچھے سے وہ پکڑ لیتے ہیں وہ دامن کو، تو پکڑ کے تو ہم چلتے تھے اور نعرے لگاتے تھے پاکستان زندہ باد، اور گلی میں آ کر پیاری کو سنانے کے لیے خصوصی طور پر ہم زور زور سے نعرے لگاتے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک جاری رہتا تھا یہ سلسلہ دشمنی کا۔ تو چچا میرے جو تھے ان کو بعد میں ٹی بی ہو گئی، بڑا وہ گرد بھی ہوتی تھی اور یہ بھی ہوتی تھی، تو ان کو ٹی بی ہو گئی۔ 1948 میں جب قائد اعظم فوت ہوئے، اسے 1 یا 2 دن پہلے بعد وہ فوت ہو گئے، اور میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ ان کو پاکستان کے جھنڈے میں کوئی دفناتا۔ تو ہمارے گھر میں بڑا، ہمارا بھائی پاکستان پر قربان ہو گیا، میرا چچا پاکستان پر، اس طرح کی خواتین بھی نعرے لگاتی تھی۔ خواتین جو گیت گاتی تھیں اس وقت، شکر الحمدو انڈیا پاکستان ہویا، جھنڈا رسولی کل دنیا تے شان ہویا۔ واہ